بدعته الفاعلون ولا يحصينا مولاه ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا أنات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الفلائك وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وصفور ميدان عدله أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له النبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الموصوف أنه غير الصفة ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد صناه فمن صناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن إشار إليه فقد عاده فمن عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقادن المغفرة وقائد خير والبركة ومنزل العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات اللہم صل علی محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام فرض اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات کا اس فرش پہ چڑھایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے آپ کو دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادات کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں تو مل کے سارے بلند آواز سے صلوات مزاج محلہ کی نفاذت کرنا گوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے اس سے بھی بہتر بلند آواز سے صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری محمد وآل محمد بلندر صلوات اجازت ہے بات شروع کی جائے تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن گھبرانا نہیں ہے کیونکہ علی والا چاہے ایک ہی ہو لاکھوں کے برابر ہوتا ہے بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا کتاب خطیب کے خطیبوں سے ہے صحیفہ کے امیروں سے واقعات روایات وہی پرانی جو بزرگ علماء پڑھتے آ رہے ہیں واقعات تو نئے آ نہیں سکتے روایات تو نئی آ نہیں سکتی آل محمد کے جو فضائل ہیں جو واقعات پڑھے جا رہے ہیں وہ وہی پرانے ہیں ہاں آل محمد کے فضائل کا ایک کمال یہ ہے کہ آل محمد کے فضائل بے شک ایک ہی بار بار پڑھے جائے لیکن اگر ان کو بار بار بھی پڑھا جائے تو ہر دفعہ ایسا لگتا ہے کہ علم کا ایک نیا باب کھل رہا ہے ہر دفعہ یہی لگتا ہے کہ علم کا ایک نیا باب اس واقعے کے اندر سے کھل رہا ہے اور الگ الگ راستے علم کے اس واقعے کے ہر مرتبہ الگ الگ
راستے نکلتے ہیں، ہر مرتبہ الگ الگ چیزیں اس واقعے میں سے پتہ چلتی ہیں. بات اس وقت کی ہے جب بعد از شہادت رسول امیر المومنین 25 سال منبر پر تشریف نہ لائے، اور 25 سال کے عرصے میں امیر المومنین نے پورا ایک علاقہ قائم کیا جو آج بھی سعودیہ میں موجود ہے اور وہاں جانے پر پابندی ہے. بہرحال 25 سال کا وہ عرصہ امیر المومنین نے جو اپنی زندگی میں گزارا، اس میں نہ تلوار اٹھائی، نہ کسی سے کچھ کہا. بعد از شہادت رسول وقت وہ آیا کہ جب 25 سال کے بعد امیر المومنین منبر پر آ رہے ہیں. بعد از رسول 25 سال کے بعد امیر المومنین منبر پر آ رہے تھے، تو دنیا والوں کو یہ خبر آگ کی طرح پوری دنیا میں خبر پھیلی کہ رسول کا اصل جانشین منبر پر آ رہا ہے. رسول کا اصل وارث منبر پر تشریف لا رہا ہے. منبر کا جو حقدار ہے، منبر کا جو اصل وارث ہے، وہ خود منبر پر آ رہا ہے. یہ خبر پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور دور دور سے لوگوں نے مدینہ آنا شروع کر دیا کہ 25 سال خاموشی کے بعد امیر المومنین کچھ بولیں گے. چلو چل کے سنتے ہیں کہ رسول کا جانشین منبر پر آنے کے بعد پہلا خطاب کیا کرے گا. ہندوستان سے لوگ گئے، دوسرے ممالک سے دنیا گئی، الگ الگ ملکوں سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے. اور مدینہ والے وہ تھے، دنیا پہنچی تھی کہ جا کے سنیں گے کہ علی خطاب کیا کریں گے. اور مدینہ والے مسجد نبوی کی طرف رش بڑھا رہے تھے کہ جا کے دیکھیں گے کہ علی منبر پر بیٹھیں گے. جملہ سن لیجئے گا، جو اس وقت علی کی باتیں سننے آئے تھے وہ آج کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہیں. اور جو علی کو دیکھنے آئے تھے کہ علی بیٹھیں گے کہاں، وہ ابھی تک دیکھ ہی رہے ہیں. امیر المومنین بعد از رسالت مآب 25 برس کے بعد منبر پر آ رہے ہیں. مدینہ والوں نے تیاری کر لی کہ دیکھیں گے کہ علی بیٹھیں گے کہاں، کیونکہ رسول جس منبر پر بیٹھا کرتے تھے، رسول جب مسجد نبوی تیار ہوئی تو پہلے ایک درخت کے سہارے سے کھڑے ہو کر خطبے دیا کرتے تھے. تو رسول کے ایک صحابی نے دیکھا کہ رسول مآب جب درخت کے سہارے سے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں تو کھڑے کھڑے انسان کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے. بے شک وہ بشر نہیں ہے، رسول ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن ان کے صحابی کو لگا کہ رسول تھک جاتے ہوں گے، اتنی دیر کھڑے ہو کے خطاب کرنا آسان بات نہیں ہے. تو اس نے ممبر تیار کیا رسول کے لیے، اور ممبر کو مسجد نبوی میں رکھوایا گیا. ممبر کی تھی 3 سیڑھیاں اور چوتھا تھا عرشہ، اور عرشے پہ بیٹھا کرتے تھے رسول. وہ سب سے اوپر والی سیڑھی تھی، اسے عرشہ کہتے ہیں، اور عرشے پہ بیٹھا کرتے تھے رسول. جب ممبر تیار ہو گیا، رسول عرشے پہ بیٹھ کے خطاب کرنے لگ گئے. بعد از رسول جو حضرات مسجد میں آئے، جو ممبر پر آ کر بیٹھے، وہ رسول کے احترام میں ان میں سے کوئی بھی عرشے پر نہ بیٹھا. جو پہلی ہستی آئیں انہوں نے رسول کا احترام کیا اور آگے پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئی. جو دوسری ہستی آئیں انہوں نے رسول کا اور پہلی ہستی کا احترام کیا، وہ آگے دوسری سیڑھی پر بیٹھ گئی. جو تیسری ہستی آئیں وہ آ کر سب کے احترام میں سب سے آخری سیڑھی پر بیٹھنے لگ گئے. اب مدینے والوں نے کہا کہ منبر ہو گیا ہے ختم، اب ہم دیکھیں گے کہ علی بیٹھیں گے کہاں. کیونکہ اصولاً تو علی کو سب کے احترام میں آ کے منبر کے بالکل قریب زمین پر بیٹھنا چاہیے. منبر ختم ہو چکا ہے، علی بیٹھیں گے کہاں. تو انہوں نے کہا کہ اگر علی پہلی 3 سیڑھیوں پر بیٹھے تو ہم کہہ دیں گے کہ معاذ اللہ آپ کیا فلاں 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 سے افضل ہیں. جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام. آپ کیا ان فلاں 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 حضرات سے افضل ہیں؟ اور اگر معاذ اللہ
अली उस जगह पर बैठे जहाँ रसूल बैठा करते हैं तो हम खड़े होकर शोर डाल देंगे। क्या आप अपने आप को रसूल से अफजल समझते हैं जो आप रसूल की जगह पर आकर बैठ गए? अब मौला अली ने कहीं दूर से तो आना नहीं था, दरवाजा खुलता था अली का मस्जिद के अंदर, दरवाजे के ऊपर से पर्दा हटा, दुनिया वालों ने अबू तालिब के चांद को मस्जिद में दाखिल होते देखा, सर पे रसूल का अमामा, कांधे पे अबू तालिब की अबा, कमर में अब्दुल मुत्तलिब का कमरबंद बांधे, हाशिम की असा को लिए साथ सहारे के मौला मस्जिद में आ गए। अब मौला मस्जिद में आकर दुनिया सुनने आई थी कि अली बोलेंगे क्या, मदीने वाले देखने आए थे, अली बैठेंगे कहाँ। अब अमीर अल-मोमिनीन खरामा खरामा अंदाज में चलते हुए मिंबर के करीब आए और पहली सीढ़ी पर कदम रखा। अमीर अल-मोमिनीन ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फिर दूसरे पर कदम रखा और फिर तीसरे पर कदम रखा। पहले 3 पर कदम रखते हुए अमीर अल-मोमिनीन अर्शे के करीब पहुंचे तो एक शख्स खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद उसने कहा कि ऐ अली, क्या माज़अल्लाह आप रसूल से अफजल हो गए जो आप वहां बैठ रहे हैं जहां रसूल बैठा करते? अमीर अल-मोमिनीन ने उसकी बात पर तवज्जो ना दी और आए और आकर अर्शे पे कदम रख के अमीर अल-मोमिनीन खड़े हो गए। जहां रसूल बैठा करते थे वहां अमीर अल-मोमिनीन आए और कदम रख के अमीर अल-मोमिनीन खड़े हो गए। तो वो शख्स गुस्से में पागल हो गया और उसने कहा, ऐ अली, ये क्या कर दिया आपने? आपने पहले 3 का भी एहतराम ना किया और आप वहां आकर खड़े हो गए जहां रसूल बैठा करते थे, ये क्या कर दिया आपने? तो अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, खामोश, तू इस लकड़ी के मिंबर की बात कर रहा है, मैं रसूल के कांधों का सवार हूँ। मैं रसूल के कांधों का सवार हूँ, क्योंकि दुनिया हिजरत में देख चुकी थी कि अली काबे के अंदर जब बुत तोड़े थे अली ने, तो अली रसूल के कांधों पर सवार हुए थे। तो जिब्राइल ने आके पूछा था कि ऐ अली, आपके हाथ कहाँ तक पहुंचे? यहाँ कह देते हैं कि अमीर अल-मोमिनीन ने कहा कि मेरे पैर रिसालत के ऊपर हैं और हाथ आसमानों तक पहुंचे। अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, मेरे पैर रिसालत पर है और मेरे हाथ तौहीद तक पहुंचे। जैसे ही अमीर अल-मोमिनीन ने कहा कि मेरे हाथ तौहीद तक पहुंचे, जिब्राइल नाजिल हुए और रसूल के करीब आके कहा कि अल्लाह कह रहा है कि ऐ मेरे हबीब, इस दुनिया से कह दो, अपने सहाबियों से कह दो कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर रखें। अल्लाह की रस्सी कुछ और नहीं बल्कि अली इब्ने अबी तालिब है। कभी रसूल के कांधों पर आ रहे हैं, कभी रसूल के बिस्तर पर आ रहे हैं। और अगर उस दिन रसूल बिस्तर पर ना सुलाते अली को तो दुनिया अली को खुदा समझ बैठती, क्योंकि अल्लाह ने दावा किया था, लाता खुदू सिनातुम वाला नौम, ना मुझे नींद आती है ना मुझे ऊँघ आती है, ना मैं सोता हूँ ना मुझे ऊँघ आती है। और अमीर अल-मोमिनीन ने सूरज को देख के कहा था कि ऐ सूरज, गवाह रहना, तू जब भी तलू हुआ है तूने अली को अल्लाह की इबादत करते देखा। ना वो सोता था ना ये सोता था। अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे हबीब, बात तौहीद पर आ रही, मैंने दावा किया है ना मुझे नींद आती है ना मुझे ऊँघ आती है और अली सो नहीं रहा। और अगर अली आज ना सोया तो दुनिया अली को खुदा समझ बैठी। हम अली को अल्लाह नहीं कहते। हम जुमला सुनिएगा, हम पागल नहीं हैं जो अली को अल्लाह कह के अली के फजाइल का लुत्फ खत्म कर दें। हम पागल नहीं हैं कि जो अली को अल्लाह कह के अली के फजाइल का लुत्फ खत्म कर दे। उसकी वजह है, अगर हम माज़अल्लाह अल्लाह कह देंगे तो फिर अली मुर्दे जिंदा कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अल्लाह कर सकता है। अली रिस्क बांट रहे हैं तो इसमें बड़ी बात क्या है? अल्लाह कर सकता है, अल्लाह रिस्क दे सकता है। लुत्फ इस बात में है
کہ علی اللہ نہیں ہے لیکن کام اللہ والے کر رہے ہیں. لطف یہ ہے کہ علی اللہ نہیں، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں جو علی کو اللہ کرے، اور اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں جو علی کو اپنے جیسا سمجھے. نہ علی اس جیسا ہے نہ علی تم جیسا ہے. رسول کے ہاتھوں پر علی آئے اور رسول نے اللہ کے کہنے پر کہا کہ آنکھیں اللہ جیسی، ہاتھ اللہ جیسے، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، ید اللہ. دنیا نے اعتراض کر دیا کہ علی اللہ کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے، علی اللہ کی آنکھ کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں بے جسم ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میں بے جسم ہوں، تو کیسے کہہ دیا کہ علی عین اللہ ہے، علی ید اللہ ہے؟ تو اس بات کا ہمیں دلیل خلیفہ دوم کے دور میں ملی. حج کا موسم تھا، دنیا طواف میں مصروف تھی، اور اسی طواف میں امیر المومنین بھی موجود تھے، اور اس طواف میں صرف امیر المومنین موجود نہیں تھے بلکہ مکہ کی VIP شخصیات بھی موجود تھیں. وہ سارے طواف میں موجود تھے. امیر المومنین کی نظر ایک شخص پر پڑی کہ وہ طواف تو کر رہا ہے لیکن دیکھ کعبے کی طرف نہیں رہا. اب بندہ کعبے کا طواف کرے اور کعبے کے طواف میں کعبے کو نہ دیکھے تو کعبے کے طواف کا لطف نہیں آتا. طواف کعبے کا ہو رہا ہے اور نظریں کہیں اور ہیں. جلال میں آئے، پہلی دفعہ روکا نہیں روکا، دوسری دفعہ روکا نہیں روکا، تیسری دفعہ جلال آیا اور آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا. اب علی کے تھپڑ کی طاقت اگر کسی نے دیکھنی ہو تو یاد کر لو بچپن میں علی نے ابو جہل کو تھپڑ مارا تھا تو اس کا ابو الگ ہو گیا تھا، جہل الگ ہو گیا تھا. وہ دعوت ظلہ شیرہ میں بچپنے میں ابو جہل کو تھپڑ مارنا، اور وہی تھپڑ جب اس شخص کو پڑا، جوانی کا تھپڑ، امیر المومنین چہرے پر نشان لیے ہاتھ کا پہنچ گیا خلیفہ کے دربار میں. یہ کیا کر دیا علی نے؟ خیال کر لیتے کہ میں کعبے کے اندر موجود تھا، دیکھ لیا تھا اگر مجھ سے غلط حرکت ہو گئی تھی روک دیتے، سمجھا دیتے. تھپڑ کیوں مارا امیر المومنین؟ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، کعبے میں موجود تھا، تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا. اب دیکھیے گا سامنے یہ شخص آئے اور سامنے تخت پر تخت پر خلیفہ دوئم بیٹھے ہیں اور پیچھے کھڑے ہیں امیر المومنین. یعنی جس نے تھپڑ مارا وہ پیچھے کھڑا ہے اور جس نے تھپڑ کھایا وہ آگے کھڑا ہے اور سامنے بیٹھے ہیں خلیفہ وقت. اب جیسے ہی اس نے کہا کہ مجھے علی نے تھپڑ مارا تو انہوں نے مولا علی کی طرف دیکھا تو مولا علی نے کہا ہاں ہم نے تھپڑ مارا. جیسے ہی مولا نے کہا کہ میں نے تھپڑ مارا تو وہ اپنے تخت سے اترے اور آگے بڑھے اور اس کے دوسرے گال پر تھپڑ رسید کیا. جب اس کے دوسرے گال پر تھپڑ پڑا تو اس نے دونوں گالوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اس نے کہا کہ اے خلیفہ وقت، میں آپ کے پاس علی کے تھپڑ کی شکایت لے کے آیا تھا، آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا. تو انہوں نے کہا کہ تجھے اللہ کی آنکھوں نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھوں نے مارا ہے، اس میں میں کروں تو کیا کروں؟ اس میں میں کروں تو کیا کروں؟ اور میں اب ان سے کہہ رہا ہوں جو علی کو عین اللہ سن کے جن کے کلیجوں میں درد اٹھتا ہے، ڈوب کے مر جا، تمہارا عقیدہ ان جتنا بھی باقی نہیں رہا. کیا کچھ نہیں دیا دنیا کو رہنے بیٹھے، رسول نے دین دیا.
علی نے توحید بچائی، کیونکہ اگر، اور یہ یاد رکھیے گا کہ 1,24,000 انبیاء میں کسی نبی نے توحید پر خطبہ نہیں دیا، سب آئے، سب نے آ کے کہا اللہ کو مانو، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ ہے کون۔ وہ اس وجہ سے کہ کسی کو ابراہیم پر اللہ ہونے کا شک نہیں ہوا، کسی کو حتیٰ کہ رسول خدا پر بھی اللہ ہونے کا شک نہیں ہوا۔ جب دنیا کو اللہ ہونے کا شک علی پر ہوا تو علی منبر پر آ کر توحید بیان کرنے لگ گئے اور سجدے میں گر کے بتایا کہ میں جس سے سجدہ کر رہا ہوں وہ اللہ ہے۔ توحید پر جتنے خطبے ہیں سارے امیر المومنین کے، جا کے اٹھا کے دیکھیے نہج البلاغہ، آغاز ہی جو پہلا خطبہ ہے اس کا آغاز ہی توحید سے ہے، ہر خطبے میں توحید کے اوپر امیر المومنین نے کچھ نہ کچھ کہا۔ رسول نے دین دیا، علی نے توحید بچایا، حسین نے دین بچایا، زینب نے دنیا کو پردہ دیا لیکن دنیا والے سمجھ نہ سکے، اہل بیت نے دنیا کو پردہ دیا، دنیا والے سمجھ نہ سکے۔ جنہوں نے پردہ دیا تھا انہی کی گھر کی خواتین کو بغیر چادروں کے شرابیوں کے مجمع میں لے آئے۔ مولا کی کنیز جس کا نام ہے ہند، پردہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے سکھایا، قرآن پڑھنا جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے سکھایا۔ کوہلی کی زوجہ جناب شیریں، ہند، کی جتنی مذکورات ہیں، جن کے واقعات مصائب میں پڑھے جاتے ہیں، یہ کون ہیں؟ ان سب کو قرآن پڑھنا زینب نے علی والے لہجے میں سکھایا، ان سب کو پردہ زینب نے سکھایا۔ عزادارو قافلہ چلا، جب ہاتھوں پہ رسن آئی، چادریں سر سے چھن گئیں، بھائی کی لاش کے قریب سے گزری بہن، عزادارو بہن کو نہ بھائی کی لاش پر رونے دیا گیا۔ چلتے چلتے قافلہ کوفہ پہنچا، کوفہ سے قافلہ گزرا اور چلتے چلتے شام کے صدر دروازے پر پہنچ گئے۔ 15 آذانیں علی کی بیٹیوں نے شام کے دروازے پر کھڑے ہو کے سنی۔ جب جناب زینب نے سید سجاد سے کہا کہ بیٹا سجاد ان سے پوچھو کہ ہم شام میں کب داخل ہوں گے، تو سید سجاد نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی انتظار کرو، یزید نے حکم دیا ہے کہ بازار کو دلہن کی طرح سجایا جائے۔ جب بازار کا صدر دروازہ کھلا تو جناب باقر نے کہا کہ بابا ذرا دروازہ کھل گیا ہے، ذرا شام کے بازار کا منظر دیکھیے۔ سید سجاد نے کمر کو سیدھا کیا اور شام کی طرف نظر ڈالی تو آنکھوں سے لہو کے قطرے آئے۔ جانتے ہو سید سجاد نے کیا دیکھا؟ شام کا بازار سجا ہوا ہے، شام کے مرد جمع ہے اور سب کے ہاتھوں میں شراب کے جام موجود ہیں، اور اس مجمع سے بغیر چادر کے علی کی بیٹیوں نے گزرنا ہے۔ عزادارو اس مجمع سے گزرتے ہوئے، اور شام کے بازار میں یزید نے حکم دیا تھا کہ جناب علی کی بیٹیاں جو بیویاں ہیں وہ بغیر محمل کے شام کے بازار سے گزریں گی۔ ساری بیویاں پیدل گزری ہیں شام کے بازار میں۔ عزادارو کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی چھتوں سے پانی پھینکتا تھا، کوئی کپڑوں کو آگ لگا کر چہرے بیویوں کی طرف پھینکتا تھا۔ عزادارو جب آپ کے چہرے کی طرف کچھ آئے تو آپ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا دفاع کرتے ہیں، لیکن عزادارو ذرا سوچو شام کے بازار میں جب علی کی بیٹیوں کو پتھر لگ رہے تھے تو وہ کیسے اپنے چہرے کا دفاع کرتی؟ سب کے ہاتھ پسے گردن بدے۔ چلتے چلتے قافلہ شام کے دربار میں پہنچا۔ عزادارو شام کا دربار آیا، شرابیوں کے مجمع میں علی کی بیٹیوں نے یزید کی زوجہ ہند کو دیکھا۔
हिंद बुरके में मौजूद थी। जनाब ज़ैनब ने पहचाना तो जनाब उम्मे कुलसूम से कहा कि उम्मे कुलसूम, वो जो सामने खातून खड़ी है आप उसको पहचान रही हैं? तो जनाब उम्मे कुलसूम ने रो के कहा, जब से अब्बास ने जीन छोड़ी है बीबी ज़ैनब, मुझे मेरी आंखों ने देखना कम कर दिया है। तो जनाब ज़ैनब ने कहा जनाब बीबी उम्मे कुलसूम से, है उम्मे कुलसूम वो देखिए सामने हिंद खड़ी है। तो जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा, कौन हिंद? वो जिसे हमने पर्दा सिखाया था, वो हिंद जिसे हमने कुरान पढ़ना सिखाया था। जनाब ज़ैनब ने कहा, हाँ उम्मे कुलसूम वही हिंद मौजूद है। अज़ादारों, बीवियों ने अपने चेहरों को झुका लिया, अपने चेहरों पर बाल डाल लिए, बीवियों ने चेहरों को झुका के चलना शुरू किया। हिंद ने बीवियों को रोका और बीवियों से रोककर कहा कि ऐ बीवियों, जरा बताओ तुम कौन से शहर से ताल्लुक रखती हो? तो जनाब ज़ैनब ने रो के कहा, हम मदीना शहर से ताल्लुक रखते हैं। मदीना का नाम आना था। उसने कहा कि मदीना के हालात जानती हो? मदीना के हालात कैसे हैं? मैं मदीना के कुछ लोगों का पूछना चाहती हूँ। जनाब ज़ैनब ने कहा, हिंद किसका पूछना चाहती है? मैं मदीना में सबको जानती हूँ, पूछ किसका पूछना है? उसने कहा, बीबी किसी का नहीं, बस मदीना में मेरे मौला हुसैन रहते हैं, मुझे मेरे मौला की खबर दे दो। हिंद बीबी ज़ैनब ने कहा, हिंद और किसका पूछना चाहती है? हिंद ने कहा, मेरे मौला का एक बेटा है जिसका नाम अली अकबर है, वो बहुत हसीन है, मुझे अली अकबर का बता दो। ज़ैनब की आवाज आई, हिंद और किसका पूछना चाहती हो? आवाज आई, मेरे मौला का एक बेटा और है जिसका नाम सज्जाद है, मेरे मौला को बड़ा प्यारा है। अज़ादारों, आवाज आई, हिंद और किसका पूछना चाहती हो? हिंद ने कहा, बीबी मेरे मौला का एक भाई है जिसका नाम अब्बास है, बड़ा गैरतमंद है, तो मुझे अब्बास की खबर दे दो। अज़ादारों, बीवी की आवाज आई, हिंद अपने मौला की बहनों का नहीं पूछोगी? हिंद की आवाज आई, ऐ बीबी खामोश, वो बहन वो बीबियां जिनका नाम इस दरबार में न लेना, वो नबीज़ादियां है, ये शराबी का दरबार, वो नबीज़ादियां है, ये शराबी का दरबार। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने सर को उठाया, आवाज आई, हिंद मुझे पहचान, मैं वही ज़ैनब हूँ जो अली की बेटी, जिसने तुझे पर्दा सिखा। हिंद की आवाज आई, बीबी आप इस बाजार में, आप शराबी के दरबार में। हिंद ने बुर्का उतार के जमीन पर फेंका, हिंद ने बुर्का उतार कर जमीन पर फेंका, चलते हुए मजमे में आके खड़ी हो गई और यजीद को मुखातिब करके कहा, यजीद खुदा तुझ पर लानत करे, ये तूने क्या कर दिया? नबीज़ादियों को शाम के दरबार में ले आया। यजीद ने अपनी बीवी को देखा, मैं मिंबर से उतरा, तख्त से उतर के करीब आया, अबा को उतार के हिंद के सर पर डाला और कहा, हिंद ये क्या किया तूने? तू बुरके के बगैर मजमे में आ गई। हिंद ने उसकी अबा को उतार कर जमीन पर फेंका और आवाज देके कहा, यजीद जिन्होंने पर्दा सिखाया तू उन्हीं को बगैर चादर के शराबियों के दरबार में। मातम हुसैन।